دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب جی باب السلام سے آتے ہیں اور جوتیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں جوتیاں، 2-3 ریال کی جوتی ہے وہ نہیں لی جا سکتی، اور اپنی بے ادبی جو ہے وہ قبول کر رہا ہے۔ وہ بھائی وہ مقام تو دیکھ کیا ہے، وہ جگہ تو دیکھ، کس جگہ پر تو حاضر ہوا ہے۔ ایک ہاتھ میں جوتی ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ساتھ ویڈیو اور سیلفیاں لی جا رہی ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے سے وہ گزر رہا ہے۔ اتنے یار افسوس کی بات ہے کہ یار تو نے ان جالیوں کی زیارت کرنی ہے تو جناب جی وہ جو لائیو چل رہا ہوتا ہے ٹی وی وہ تو اٹھا کر دیکھ لے، تو ضروری اپنی سیلفیاں لینے کی، ٹھیک ہے وہ یادگار ہے، لیکن تو یہ اس سے پہلے سوچ کہ وہ جگہ کون سی ہے، وہ دربار کون سا ہے کہ جہاں پر اونچا بولنا بھی بے ادبی ہے، اس کے اعمال، اس کی ساری زندگی کی جو نیکیاں وہ ضائع ہو سکتی ہے اونچا بولنے سے۔ جس بارگاہ کے آداب خود رب کائنات نے بیان فرمائے کہ تو نے وہاں پر اونچا نہیں بولنا، اور وہاں پر جوتیاں ہاتھ میں لیے سیلفیاں لیے جا رہی ہیں روضہ رسول کے سامنے۔ بتاؤ کہ کتنی یہ بے شرمی والی بات اور بے ادبی والی بات ہے۔ جنت البقیع سے گزرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ جوتیاں ٹھاں نیچے لوگ مار رہے ہوتے ہیں بھائی پاؤں میں ڈالنے کے لیے۔ یار تو جوتیاں کمرے میں رکھ کے پیدل آ جا، تو یہ کیا ضرورت ہے جوتیاں کی؟ اگر تو یہ خطرہ بھی ہے، فکر بھی ہے کہ میری جوتیاں گم نہ ہو جائیں، تو کمرے میں رکھ کے پیدل آ، تیرے عشق کا پتہ چلے کہ تو مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، اور تو اس گلی میں جا رہا ہے کہ جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے تھے، اس گلی میں جا رہا ہے جس گلی سے ابوبکر صدیق گزرے، اس گلی سے گزر رہا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات گزرے۔ تجھے اپنی جوتیوں کی فکر ہے یار، تو جوتیاں چاہیے تو یہ تھا کہ تو جوتیاں پاکستان میں رکھ کے جاتا ہے کہ میں اس گھر اور اس دربار میں جا رہا ہوں کہ جہاں پر اونچا بولنا بھی بے ادبی ہے۔ ہمیں جوتیوں کی فکر ہے۔ آج سن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جناب جی حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، کہتے ہیں کہ یہ قدم کے بل چل رہے ہیں، یہ تو موقع سر کے بل چلنے کا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو سر کے بل، آنکھوں کے بل چلنے کا موقع تھا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم سر کے بل چل نہیں سکتے، وہاں پر تو قدم بھی سنبھل کے رکھنے پڑتے ہیں۔ اور آج ہمارا حشر یہ ہے، خانہ کعبہ میں آئے تو تب بھی جوتی ہاتھ میں ہے، مدینہ پاک حاضری اور روضہ رسول پر تب بھی جوتی ہاتھ میں ہے، اور سیلفیاں لی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، بادشاہ وقت کا تھا، روضہ رسول پر حاضر ہوا، امام مالک موجود تھے، اس نے پوچھا کہ یار دعا مانگنی ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگو یا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگو؟ وہاں پر جائیں نا تو شرک، ہاذا شرک، شرک۔ میرے ساتھ خود ہی ایسا معاملہ ہوا کہ روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، اس نے میرا پکڑ کے بازو جناب جی وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا کہ ہاذا شرک، ہاذا شرک، بدعت، ہاذا شرک۔ اب امام مالک کا فتویٰ سنیں، امام مالک کا فتویٰ کیا ہے؟ جب پوچھا بادشاہ نے کہ جناب جی دعا مانگے تو روضہ رسول کی طرف منہ کر کے مانگے یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگے؟ امام مالک نے جواب کیا دیا؟ امام مالک نے کہا، فرمایا کہ تیرے اور میرے باپ کی دعا کا وسیلہ یہ دربار تھا، یہ ہستی تھی، یہ ذات تھی، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی دعا کا قبلہ بھی روضہ رسول کیوں نہ بنائیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی روضہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، تو پھر ہم اپنی دعا کا قبلہ، ہم اپنے ہاتھوں کی جو دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں ان کا قبلہ ہم روضہ رسول کیوں نہ بنائیں؟ ہم اپنا چہرہ روضہ رسول کی طرف کیوں نہ کریں؟ ہم دعا کیوں نہ مانگیں روضہ رسول کی طرف منہ کر کے کہ جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟